فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اصول الفقہ اس کا اصطلاحی معنی کہہ لیں یا اس کا معنی بطور علم، ایک فن کا بطور علم یا بطور لقب، اس کا معنی ہے طرق ہو، یعنی طرق الفقہ علی سبیل الاجمال، کہ جو اصول الفقہ سے مراد طرق الفقہ ہے کہ جن سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ امر کی یا فعل کی یا مطلق کی، عام کی، خاص کی، استصحاب کی اور دلیل اپنا اجماع کی اور سنت کی، ان چیزوں کی دلالت یہ کس معنی پر ہے۔ تو یہ طرق الفقہ ہیں علی سبیل الاجمال۔ علی سبیل الاجمال کا یہ معنی ہے کہ اس میں یہ بحث آئے گی کہ امر کیا ہے، نہی کیا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے یہ کس پر دلالت کرتا ہے، عام کیا ہے، خاص کیا ہے، اور اسی طرح اجماع کیا ہے اور قیاس کیا ہے، استصحاب کسے کہتے ہیں اور وہ کیا دلیل ہے، امر کی دلالت، فعل کی دلالت اور نہی کی دلالت، یہ چیزیں اس میں ذکر کریں گے اصول الفقہ میں۔ یہ معنی ہے علی سبیل الاجمال کا۔ اور جو یعنی فقہ کے اندر ہے وہاں بھی اصول ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں علی سبیل تفصیل ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ جب کہتے ہیں نا کہ مثلا یہ کہا جائے کہ نماز یہ فرض ہے، نماز یہ فرض ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے۔ تو کہاں حکم دیا ہے جی؟ اقیم الصلاۃ، یہ امر ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے یا فرض ہے۔ اسی طرح کوئی آپ سے پوچھے کہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، تو آپ کہیں گے کہ زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے۔ صحیح ہے؟ یہ ہے فقہ۔ یہ کیا ہے؟ فقہ۔ اچھا جی، کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ اس کا امر ہے قرآن مجید میں، آتوا الزکاۃ۔ تو جو امر ہے وہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ جو اصول الفقہ میں پڑھا ہوگا، یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ تو لہذا زکوٰۃ ادا کرنا یہ کیا ہوا؟ یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی حکم کا کسی چیز کا حکم حرمت ہے کہ یہ حرام ہے، مثلا شراب پینا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور اسی طرح فحاشی یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اچھا جی، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے لا تقربوا الزنا، یہ نہیں ہے، اور نہیں کس پر دلالت کرتی ہے؟ یہ استحباب پر دلالت کرتی ہے، نہ حرمت پر دلالت کرتی ہے، لہذا یہ عمل یہ حرام ہے۔ اسی طرح جتنے بھی حرام چیزیں ہوں گی وہ ان کے حکم کا آپ کو قرآن اور سنت سے پتہ چلے گا، اور اس پر استدلال جو آپ کریں گے وہ کس سے کریں گے؟ امر سے، نہی سے، اسی طرح فعل سے کریں گے۔ آپ کسی چیز کو دیکھیے
اسی پر بھی آپ حکم لگاتے ہیں تو یہ احکام تکلیفیہ میں سے 5 چیزیں آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ یا کہیں گے کہ یہ چیز حرام ہے، یا کہیں گے کہ یہ چیز مکروہ ہے، اور یا کہیں گے کہ یہ چیز فرض ہے یا واجب ہے، اور یا یہ چیز کیا ہے، یہ مستحب ہے، سنت ہے، اور یا کہیں گے کہ یہ کیا ہے، مباح ہے۔ تو ان سب کی دلیلیں کہاں سے آپ کو ملیں گی؟ قرآن اور سنت سے، قرآن اور سنت سے۔ اور یہ قرآن اور سنت سے آپ استنباط کس چیز سے کریں گے؟ وہ اصول الفقہ کو سامنے رکھ کر کریں، وہ آپ اصول الفقہ کو سامنے رکھ کر کریں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے، تو آپ ان 5 میں سے کوئی بتائیں، تو کیا بتائیں گے آپ؟ ہاں جی، واجب ہے یا فرض ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک تو واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں، سم اللہ، اور سم اللہ کیا ہے؟ امر ہے، اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، لہذا کھانے یا پینے سے پہلے بسم اللہ کہنا یہ کیا ہوا؟ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو وہ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ صحیح ہے نا؟ جو شروع میں آپ نے اس کا حکم پڑھا ہے کہ جو فرض کا تارک ہو وہ کون ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ جنبی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا یہ حرام ہے، مکروہ ہے یا سنت ہے، یہ کیا ہے؟ کہ جی ٹھیک ہے، یہ نہیں تو ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ثابت ہے۔ اگر صرف یہی دلیل ہوتی تو پھر ہم یہی کہتے کہ جنبی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اس لیے کہ نہیں کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن چونکہ اس کے ایک معارض آ گئی ہے چیز، اور ایک قرینہ ایسا آ گیا ہے کہ جو صارفہ ہے، جو قرینہ صارفہ ہے للنہی عن التحریم الی الکراہہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ آگے ہی انہوں نے حدیث نقل کی ہے، حافظ ابن حجر نے جو ترتیب ہے ان کی، کہ عن ابن عباس کہ کانا یغتسل یا اغتسل بفضل میمونہ فسألته یا فقالت انی سألته فقال ان الماء لا یجنب یا لا یذنب، دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ پانی یہ پلید نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے بے فضل میمونہ سے وضو کیا، غسل کیا ہے۔ اور تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ جو نہیں تھی، یہ جو نہیں تھی وہ حرمت پر دلالت نہیں کرتی، تو اب وہ یہ کراہت پر دلالت کرے گی۔ اور یہاں ذرا یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھنا کہ جب نہیں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو، صحیح ہے، تو وہ فعل کراہت پر یعنی وہ نہیں اس وقت کراہت پر دلالت کرے گی کہ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن کریں گے تو اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ یہی معنی ہے نا مکروہ کا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ کام کر سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے لیے تو اب یہ حکم ہوا نا کہ یہ نہیں تحریم کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس کا قرینہ صارفہ ہے
کہ یہ حرمت کے لیے، اس لیے کہ نبی حرام کام نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، تو یہ نہیں کراہت کے لیے۔ تو اب کراہت کے لیے پھر یہ معنی ہوا کہ جو کرے گا، اس نہیں کا ارتکاب کرے گا، تو اس نے کیا کیا؟ مکروہ کام کیا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہم مکروہ کام کی نسبت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اور جو آپ نے کیا ہے وہ کیا ہوگا؟ ہم وہ کہیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سبیل البیان کیا ہے، علی سبیل البیان کیا ہے، وہ آپ کے لیے مکروہ نہیں ہے، آپ کے لیے وہ بھی اجر ہے، ثواب ہے، بلکہ ضروری تھا، تاکہ امت کو یہ پتہ چلتا کہ نہیں یہاں تحریم کے لیے نہیں ہے بلکہ کراہت کے لیے ہے۔ اب یہ نقطہ پتہ نہیں آپ سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے؟ کیا بھائی؟ اس کی کراہت ہمارے لیے ہوگی، ہمیں پتہ چلا کہ نہیں یہاں تحریم کے لیے نہیں ہے، یہ کراہت کے لیے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ فعل، ہم اس کو پھر کراہت یا مکروہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ نے یہ عمل علی سبیل البیان کیا ہے، ہمیں بتانے کے لیے کیا ہے کہ جو میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ اسی طرح کوئی آپ سے پوچھے، یہ ہے احکام فقہیہ، کوئی آپ سے پوچھے کہ داڑھی رکھنا یہ فرض ہے، واجب ہے، یا صرف مستحب اور سنت ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ داڑھی رکھنا یہ فرض ہے۔ کوئی پوچھے جی دلیل کیا ہے، تو آپ کہیں گے جی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، امر ہے، صحیح ہے، اور امر کس پر دلالت کرتا ہے؟ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس لیے داڑھی رکھنا، داڑھی کو بڑھانا، داڑھی کو چھوڑنا، یہ کیا ہوگا؟ یہ واجب ہوگا۔ اور داڑھی کو مونڈنا یہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، حرام ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ حرام ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مونڈنے والے پر اللہ کی لعنت کی ہے، اور یہ دو طریقوں سے لعنت ہے۔ ایک تو المغیرات خلق اللہ، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ شیطان کی اطاعت ہے، شیطان کی اطاعت ہے داڑھی کو مونڈنا، کہ اس لیے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو یہ بدل دیں گے۔ اب یہ آدمی بدل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ داڑھی اگائی ہے، تو یہ تغییر و خلق اللہ میں یہ شامل ہے۔ اور دوسرا اس وجہ سے کہ وہ جو ایک دوسری حدیث ہے کہ لعن اللہ ہاں جی، کیا نہیں، وہ تو اسی میں آ گیا نا جی، المغیرات میں آ گئی نا وہ حدیث، اس میں بھی یہی ہے نا کہ الواشمات جو ہے، المتنمسات ہے، المتفلجات ہے، اور الواصلات ہے، یہ جو ساری حدیث ہے، اس کے آخر میں یہ کہا ہے المغیرات خلق اللہ لحسنہن، کہ حسن کی وجہ سے اللہ کی یعنی پیدا کی ہوئی مخلوق کو یہ بدلیں گی، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو سبب اس کا بھی کیا ہے؟ المغیرات خلق اللہ للحسن، کہ حسن اپنا بڑھانے کے لیے وہ اللہ کی چیز کو بدلیں گے۔ اس لیے جو شخص داڑھی مونڈتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ داڑھی مونڈنے سے میرے چہرے کا حسن یہ بڑھ جائے گا، تو اس پر بھی اللہ ذوالجلال کی لعنت ہے۔ اور لعنت کا ایک اور بھی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ لعن اللہ المتشبہین
من النساء او بالنساء ولعن اللہ المتشبہات بالرجال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. المترجلات کا بھی لفظ ہے، المترجلین کا بھی یہ لفظ ہے. تو تشبہ بالنساء یہ لباس میں ہو یا شکل میں ہو یا چال ڈھال میں ہو آمدن. یہ کئی لوگ وہ یہ مرد ہوتے ہیں یعنی رجل ہوتے ہیں، لیکن وہ نا جان بوجھ کر بولنے کا انداز، لباس کا انداز، چلنے کا انداز اور اسی طرح شکل صورت کا انداز وہ اپنا عورت والا بنائیں گے، تو ان پر بھی اللہ کی لعنت. اور سب سے بڑا جو تشبہ ہے مرد کا عورت سے یا عورت کا مرد سے، تو وہ چہرہ ہی ہے جو نظر آتا ہے. یعنی سب سے پہلے انسانی جسم سے جو پہچان کسی کے ساتھ ہوتی ہے، سب سے پہلے جو سامنے آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ چہرہ ہی آتا ہے. اور چہرے کو چہرہ یعنی الوجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اول ما یواجہ بہ المخاطب، کہ سب سے پہلے جو مواجہہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے سامنے جو چیز آتی ہے یہ چہرہ ہی آتا ہے. جی لباس کی طرف تو بعد میں نظر جاتی ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے اس لیے کہ یہ شیطان کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اور اس وجہ سے کہ یہ مونڈنے والے پر اللہ عز الجلال کی لعنت ہے. اسی طرح آپ احکام یعنی ذکر کرتے جائیں گے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھنا یہ واجب ہے یا نہیں یا کیا ہے؟ تو پتہ نہیں آپ کیا کہیں گے. اچھا آپ واجب کہیں گے. کوئی آپ سے پوچھے اس کی دلیل دو تو آپ کہیں گے جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک واذا خرج فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ نماز میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یہ پڑھنا یہ فرض ہے یا یہ سنت اور مستحب ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں نماز کے واجبات اور فرائض اس کے لیے کیا ہم معیار صلو کما رأیتمونی اصلی کو بنائیں گے کہ جو آپ نے کیا ہے، جو امر دیا ہے وہ تو ٹھیک واجب ہے بشرطے کہ اس کا قرینہ صارفہ نہ ہو، لیکن اگر امر نہیں ہے صرف آپ نے وہ عمل کیا ہے نماز کے اندر، نماز کا طریقہ جیسے رفع الیدین ہے، تو اس کو اگر صلو کما رأیتمونی اصلی کے تحت دیکھیں گے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، فرض ہوگا. اور دوسرے جو محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز کے فرائض اور واجبات کے لیے حدیث مسیء صلاۃ کو بنیاد بنائیں گے. کس کو بنیاد بنائیں گے؟ حدیث مسیء صلاۃ کو، کہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیء صلاۃ کو، وہ آپ کو پتہ ہی نا حدیث مسیء صلاۃ کیا ہے جی؟ وہ جس کو آپ نے کہا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو جو چیزیں آپ نے اس کو حکم دیا اور اس کو بتلائیں کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو جی، رکوع کرو، اور پھر اس میں حتی تطمئن راکعا ثم ارفع راسک حتی تعتدل قائما ثم اسجد
حتی تطمئن جالسا، اور پھر یہ یعنی جتنی چیزیں آپ نے بتائیں، اور آخر میں پھر آپ نے یہ کہا وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، فی صلاتک کلھا، ساری نماز میں، یعنی ایک رکعت بتائی اور کہا کہ جتنی نماز پڑھنی ہے وہ آپ نے مکمل اسی طرح پڑھیں۔ تو اس سے کئی لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ نماز کے اندر یہ چیز کرنا واجب ہے، لیکن ہر رکعت کے اندر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس سے یہ استدلال کی کوشش کی کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا نماز کے اندر ضروری ہے، ہر رکعت کے اندر ضروری نہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی ایک رکعت میں پڑھ لیتا ہے اور باقی رکعات میں نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ کیوں بھائی؟ کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، تو اس نے نماز کے اندر فاتحہ پڑھی ہے، ایک دفعہ بھی پڑھی ہو تو نماز اس کی ہو گئی۔ اور یہ استدلال بعض نے اس حدیث سے بھی کیا تھا کہ وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ بلکہ وہاں مجھے ہمارے ایک جاننے والے تھے، بعد میں ان کے ساتھ قرابت بھی ہوئی، تو وہ مجھے کہنے لگے جی ادھر ہمارے خطیب صاحب نے بیان کیا ہے کہ وہ آئے تھے تو وہ رکوع میں ملے تو انہوں نے وہ رکعت شمار کر لی۔ تو ان سے بعد میں پوچھا کہ آپ نے تو فاتحہ نہیں پڑھی تو یہ تو نماز نہیں ہوتی؟ وہ کہنے لگے جی میں نے دوسری رکعت میں پڑھ لی تھی فاتحہ، اور نماز میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں۔ آپ نے یہی کہا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور یہ آپ نے کہا ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا اس کو، مسیح صلاۃ کو، اور ساتھ کیا کہا وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا۔ تو ٹھیک ہے، میں نے پوری نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھ لی۔ حافظ بن حجر نے بھی بعض لوگوں کی طرف اس استدلال کی نسبت کی ہے فتح الباری میں، اگر آپ اس حدیث کی شرح اس میں پڑھیں گے وَفْعَلْ ذَلِكَ کی، تو انہوں نے وہاں یہ لکھا ہے، لیکن یہ بالکل باطل اور غلط استدلال، یہ بالکل باطل ہے اور غلط ہے۔ اسی لیے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا کہ سورۃ فاتحہ ہر رکعت میں فرض ہے، ایک باب قائم کیا، اور اس کے نیچے انہوں نے یہی حدیث نقل کی، حدیث مسیح صلاۃ کی، لیکن اس میں کیا لفظ نقل کیا کہ وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ۔ اس پر انہوں نے باب بھی قائم کیا اور کہا کہ یہ رد ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ نماز میں کسی بھی جگہ پر آپ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ کسی بھی رکعت میں تو نماز ہو جائے گی۔ تو یہ اس کا یعنی یہ رد ہے، یہ باب انہوں نے اسی لیے قائم کیا کہ ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ کیا ہے، یہ فرض ہے، بلکہ فرض ہی نہیں بلکہ رکن ہے، واجب ہی نہیں بلکہ کیا ہے، رکن ہے۔ اور رکن کا درجہ یہ واجب سے زیادہ ہوتا ہے، کہ واجب چیز کے چھوڑنے سے تو صرف گناہ ہوگا، صحیح ہے نا، اعادہ ضروری نہیں، اور رکن کے چھوڑنے سے کیا ہوگا، اعادہ ضروری ہوگا۔ اور یہ خیر بڑی دقیق بحث ہے، یہ آگے ان احادیث میں یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کس کو بنیاد بنانا ہے۔
نماز کے فرائض اور واجبات کو پہچاننے کے لیے حدیث مسیح صلات کو بنانا ہے، اور پھر اس میں بھی حدیث مسیح صلات میں جن جن چیزوں کا حکم دیا تھا، اگر اس واقعے کے بعد کوئی ایسی حدیث ہمیں ملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی چیز کو چھوڑا بھی ہے، تو وہ چھوڑنا یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ فرض نہیں رہا، یہ قرینہ ہے صارفہ، اس نے وجوب سے اس کو سنیت یا استحباب کی طرف یہ لے گیا ہے۔ یہ یعنی وہ لوگ شرط لگاتے ہیں جو صلو کما رأیتمونی اصلی کو بنیاد بناتے ہیں نماز کے فرائض یا واجبات کی، اور جو حدیث مسیح صلات کو بناتے ہیں تو وہ بھی اس کو مشروط کرتے ہیں کہ حدیث مسیح صلات میں تو آپ نے حکم نہیں دیا مثلا، لیکن اگر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دے دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے اور یہ ثابت بھی ہو جائے، دیکھیے اگر حدیث مسیح صلات سے پہلے آپ نے کسی چیز کا حکم دیا تھا لیکن اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں کیا، تو کیا یہ حدیث قرینہ صارفہ ہوگی اس سے پہلے امر کے وجوب کو استحباب کی طرف پھیرنے کے لیے؟ اور جو امر آپ نے اس حدیث کے بعد دیا ہے کسی کو، حدیث مسیح صلات کے بعد، تو کیا وہ امر وجوب کے لیے ہوگا یا استحباب کے لیے ہوگا؟ اور جس امر کا پتہ نہ چلے، یہ ساری چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ حدیث مسیح صلات کو بناتے ہیں، بنیاد بناتے ہیں نماز کے فرائض اور واجبات کے لیے اور اس کے مستحبات کے لیے، تو پھر اس کو بھی ہمیں مشروط کرنا پڑے گا۔ ایک شرط کیا کہ جو آپ نے اس میں حکم دیا تھا لیکن بعد میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا وہ عمل جو اس امر کے خلاف ہو وہ بتائے گا کہ یہ قرینہ صارفہ ہے، اور اس میں حدیث مسیح صلات میں جو فلاں امر تھا وہ فرضیت کے لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے خلاف آپ کا فعل موجود ہے۔ اور اگر امر ہے تو حدیث مسیح صلات کے اوامر کے علاوہ، یعنی کچھ تو اوامر ہے نا جو حدیث مسیح صلات میں ہے، اس سے الگ اگر کسی حدیث میں امر ہے تو وہ دیکھیں گے کہ اس حدیث سے پہلے ہے یا اس کے بعد میں ہے۔ اگر پہلے ہے تو پھر کیا یہ حدیث اس کے لیے قرینہ صارفہ ہے کہ اگر وہ واجب ہوتا تو یہاں بھی ذکر کرتے، یا یہ حدیث قرینہ صارفہ نہیں ہے؟ اور اگر بعد میں ہے تو پھر یہ سب یہی کہتے ہیں، پھر اتفاق ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ امر بعد کا ہے تو وہ وجوب کے لیے ہی ہوگا، الا یہ کہ اس کا کوئی اور قرینہ استحباب کا ہو۔ اور اگر اس کا پتہ نہ چلے کہ یہ اس کے بعد کا ہے یا یعنی پہلے کا ہے، اس لیے کہ عام جو اوامر ہیں اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جی یہ حکم آپ نے وہ جو حدیث تھی مسیح صلات کی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، یہ جو حکم ہے یہ اس کے بعد کا ہے یا پہلے کا ہے؟ یہ عام حدیث میں جو اوامر ہیں تو ان میں تو یہ نہیں پتہ چلتا، تو پھر اس کو کیا ہم اس امر کو کیا وجوب پر معمول کریں گے؟ تو امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار میں اور سیل الجرار میں بار بار ایسے اوامر کا ذکر کیا کہ جن کا یہ علم نہیں تھا کہ وہ اس سے پہلے ہیں حدیث مسیح صلات کے یا اس کے بعد ہیں، تو ان کو انہوں نے وجوب پر معمول کیا کہ وہ امر وجوب پر ہی ہوگا۔
اور اس میں پھر جو حدیث مسیح صلات ہے، کئی چیزیں اس کے اندر مذکور نہیں ہیں اور وہ بالاتفاق نماز کے فرائض میں سے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی جتنی چیزوں کا اس میں حکم دیا ہے صرف وہ واجب ہیں اور جس کا حکم نہیں دیا وہ واجب نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی رفع الیدین کیسے واجب ہے؟ اگر یہ واجب ہوتی تو آپ وہ مسیح صلات کو حکم دیتے، یا فلاں چیز کیسے واجب ہے جی، اگر واجب ہوتی تو آپ یہ اس کو حکم دیتے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور شوافع نے بھی جو مقتدی کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا اس کو واجب قرار دیے، مقتدی کے لیے بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا اس کو واجب قرار دیے کہ مقتدی کو بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے، اور ربنا ولک الحمد تو یہ کہے گئی۔ تو اس کی دلیل انہوں نے کیا دی؟ دلیل انہوں نے ایک حدیث ہے وہ دی کہ لا تتم صلاۃ لأحدکم، یہ اب صلاۃ کا لفظ ہے اور یہ نفی کے تحت ہے۔ یہ کس کے تحت ہے؟ نفی کے تحت۔ نکرہ جب نفی کے تحت ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ عموم، بلکہ آپ یہ کہیں نص فی العموم ہوتا ہے، یعنی نص فی العموم ہوتا ہے۔ جیسے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا نبی بعدی، لا نکاح الا بولی۔ جہاں بھی نکرہ یہ نفی کے تحت ہے وہ کیا ہوگا؟ عموم کے لیے ہوگا، نص فی العموم ہوگا۔ تو یہاں بھی جو نکرہ ہے یہ کیا ہے؟ لا تتم صلاۃ احدکم صلاۃ لاحدکم، بلکہ یہاں تو دو طرح سے عموم آتا ہے، ایک تو صلاۃ کی وجہ سے اور دوسرا احدکم کہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ امام ہے، مقتدی ہے، منفرد ہے، تو اس کی نماز نہیں پوری ہوگی جب تک یہ نہ کرے، یہ نہ کرے۔ اور اس کے اندر یہ حکم یعنی یہ شامل ہے کہ سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ نہ کہے اور سیدھا کھڑا ہو کر ربنا ولک الحمد نہ کہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مقتدی کے لیے بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اچھا، امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے، اس میں انہوں نے کہ مقتدی کو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے، لیکن جو استدلال شیخ البانی نے کیا جزاہ اللہ خیراً عنا وعن جمیع اہل الاسلام، وہ سیوطی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے دوسرے کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، یہ سب کے لیے ہے، فلاں حدیث میں ہے کہ آپ ایسا کرتے تھے، سب کے لیے ہے، فلاں میں ہے ایسا آپ ایسا کرتے تھے، یہ سب کے لیے ہے۔ چلو یہ تو ویسے درمیان میں بحث آ گئی، جب پوچھا کہ رفع الیدین کیا ہے تو آپ نے کہا یہ واجب ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی کے تحت۔ اور جو حدیث مسیح صلات کو بنیاد بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ واجب ہوتی تو آپ اس کا حکم دیتے۔ تو آپ ان دونوں میں سے کس کو یعنی مضبوط سمجھتے ہیں؟ اور بعض ائمہ رفع الیدین کے وجوب کی طرف بھی گئے ہیں، بعض جو سلف تھے وہ اس کو واجب سمجھتے، اور عبداللہ بن عمر جیسے لوگ اگر کوئی رفع الیدین نہیں کرتا تھا تو اس کو کنکریاں مارتے۔ تو اب جو کنکریاں مارنا ہے یہ وجوب کے ترک پر تو یہ عقاب ہو سکتا ہے، لیکن صرف سنت کے ترک پر تو نہیں ہوتا۔ اور ویسے ہمارے جو استاد گرامی تھے اور ہم خود بھی جو ہے نا وہ اس میں نہیں پڑھتے، ہم اس میں
یہ پڑھتے ہیں تو کوئی اگر پوچھتا ہے کہ جی رفع الیدین کے بغیر جو نماز ہے وہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے جی، یا نہ کرنے والا وہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، آپ مسنون نماز پڑھیں، اور جو رفع الیدین کے بعد کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ہے۔ یہ جواب بہتر نہیں؟ کیوں جی؟ آگے وہ خود سمجھ لے کہ جو نماز رسول اللہ کی نماز نہیں، رفع الیدین میں تو دوام ہے نا جی، کہ اس کا ترک ثابت نہیں، اس کا ترک کسی بھی نماز میں ثابت نہیں، تو اس کا ترک ثابت نہیں ہے، تو نماز کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کے اندر رفع الیدین موجود ہے، تو آپ سائل کو گنجائش دینے کی بجائے آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہے۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور طریقے والی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یہ آپ خود سمجھ لیں۔ تو ہمارے جو شیخ محترم تھے حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمہ اللہ، وہ اس طرح جواب دیتے تھے، نماز کے اندر رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو سجدے میں جب جاتے ہیں تو ہاتھوں کو پہلے رکھنا یہ سنت ہے یا واجب ہے، اور گھٹنوں کو پہلے رکھنا یہ حرام ہے یا صرف مکروہ ہے یا یہ بھی سنت ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ واجب ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں، اس میں امر ہے، کیا اذا سجد احدکم فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ، فلیضع یدیہ، تو یہ کیا ہے؟ امر ہے، اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، تو اس لیے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے محلہ میں کہا ہے کہ فرض علی کل مسلم، یہ آپ کو پتہ ہی ہے ابن حزم کے انداز کا، کہ فرض علی کل مسلم ان یقدم یدیہ قبل الرکبتین فی الصلاۃ، یہ انہوں نے یہ کہہ کر آگے پھر وہ یہ حدیث نقل کی ہے فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ یہ امر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہرحال تو آپ نے یہ جو ہر حکم آپ نے حکم لگانا ہے افعال المکلفین کے اوپر، جو بھی مکلف کا فعل ہے یا وہ یعنی مسلمان ہے، تو یا وہ واجب فرض ہوگا، یا کیا ہوگا مستحب ہوگا، یا کیا ہوگا حرام ہوگا، یا کیا ہوگا مکروہ ہوگا، اور یا کیا ہوگا مباح ہوگا، اور جو آپ حکم لگائیں گے، جو آپ حکم لگائیں، پھر اس کی دلیل اس کے مطابق دینی پڑے گی کہ جس دلیل سے آپ کا وہ حکم ثابت ہو رہا۔ اگر آپ نے اس کو واجب کہا تو وجوب کی دلیل پیش کرنی پڑے گی، اگر حرام کہا تو حرمت کی دلیل پیش کرنی پڑے گی، اگر آپ نے اس کو سنت کہا تو سنت کی دلیل پیش کرنی پڑے گی، اور اگر آپ اس کو مکروہ کہتے ہیں تو مکروہ کی دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ اگر آپ حکم تو لگاتے ہیں لیکن آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، قال اللہ اور قال الرسول سے دلیل نہیں ہے، تو پھر آپ اتنے بڑے مجرم ہوں گے، اتنے بڑے مجرم ہوں گے کہ آپ اپنے آپ کو حاکم اور رب سمجھتے ہیں، اور شریعت سازی کا حق آپ کو کس نے دیا؟
کیوں جی؟ اگر کوئی آدمی کہتا ہے جی یہ چیز مستحب ہے جی، پوچھیں ہاں جی کوئی حدیث، کوئی دلیل کوئی نہیں، میں کہتا ہوں یہ مستحب ہے، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ شرعوا ما لم یأذن بہ اللہ، کیا یہ اگر یہ نبی نہیں ہے تو یہ امتی ہے، تو یہ تو بڑی خطرناک بات۔ احکام میں کوئی چیز، یہ حکم کا اختیار اللہ کو ہے اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ وہ آپ جو ہے نا وحی سے بولتے ہیں، اور جو عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں، اور آپ کا جو عمل ہے وہ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ جو شخص کسی فعل پر حکم لگاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے سائن کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو اختیار ہے نا کہ وہ ایک چیز کو واجب بنا دیں، جو ہے نا مسنون بنا دیں، اور حرام قرار دیں، مکروہ قرار دیں، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب۔ مشرکین کا کتنا سخت رد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، کہ جو انہوں نے اپنی طرف سے ہی بعض چیزوں کو حرام جو ہے نا قرار دیا تھا، بعض چیزوں کو اپنے اوپر انہوں نے واجب قرار دیا تھا، کہ یہ جو اونٹنی جب صائبہ ہو جائے، جب وسیلہ ہو جائے، جب حام ہو جائے، اور اتنے جانور جو ہیں یہ جب اتنے ہو جائیں تو پھر اتنے وہ فلاں بت کے نام پر ہوں گے، جب اتنے ہو جائیں مال ہمارا تو یہ فلاں بت کے نام پر ہوگا، اور یہ چیز جو ہم غیر اللہ کے نام پر اس کو مقرر کر دیں گے یہ ہم نہیں کھا سکتے، اور جو اللہ کے نام پر ہوگی وہ ہم کھا سکتے ہیں۔ یہ ہے نا تفصیل بھائی؟ تو اسی کے بارے میں کہا ہے کہ تم جو ہے نا جھوٹ بولتے ہو اور کسی کو حلال کہتے ہو، کسی کو حرام کہتے ہو، جی لتفتروا علی اللہ الکذب وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ تو یہ شرک بھی ہوگا، اور وہ شخص اپنے آپ کو اس نے اللہ کے درجے پر یا پیغمبر کے درجے پر رکھا ہوا ہے، ورنہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے علاوہ تو کسی کے پاس نہیں۔ ان الحکم الا للہ الا لہ الخلق والامر۔ اس لیے آپ لوگ جب کسی کو فتویٰ دیں گے یا درس یا خطبہ دیں گے اور لوگ آپ سے پوچھیں گے تو یہ بڑا جو ہے نا خطرناک یہ مقام ہے کہ یہ شخص موقع عن رب العالمین، جو کسی چیز کو حرام کہہ رہا ہے، اس کا یہ معنی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس حکم کو نقل کر رہا ہے۔ اس نے جو سائن کیے ہیں، توقیع کی ہے، یہ اس نے اللہ کی طرف سے کی۔ اس لیے حافظ ابن قیم کی یہ کتاب بڑی زبردست ہے، اعلام الموقعین عن رب العالمین۔ اچھا، تو اصول الفقہ کا معنی ہے طرق الفقہ علی سبیل الاجمال۔ تو اس میں اصول الفقہ میں تو علی سبیل الاجمال ہی صرف ہوتے ہیں جی، امر کی دلالت کیا ہے، امر کیا ہے اور اس کی دلالت کیا ہے، عام کیا ہے اور اس کی دلالت کیا ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ یہ اس کا فقہ کا مسئلہ ہے، یہ اصول الفقہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ وکیفیت الاستدلال بہا، اور یہ جو طرق الفقہ ہیں، جیسے امر ہے، نہی ہے، عام ہے، خاص ہے، فلاں ہے، یہ اس نے تفصیل لکھی کہ نہیں متن میں؟ کہاں ہے یہ؟ پڑھیں نا آپ۔ نہیں وہ تو آگے ہے نا۔ اصول الفقہ طرقہ علی سبیل الاجمال، اس کی تفصیل نہیں اس نے لکھی، آگے ذکر کرے گا، یہاں اس عبارت میں نہیں لکھی ہے، آگے جا کر ذکر کرتا ہے۔ وکیفیت الاستدلال بہا،
اور ان اصول اور طرق کے ساتھ استدلال کی کیفیت کیا ہے۔ مثلا اگر عام اور عام کا آپس میں تعارض ہو جاتا ہے، ایک طرف بھی عام ہے دوسری طرف بھی عام حکم ہے، اب دونوں کا تعارض ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اگر عام اور خاص کا تعارض ہو جاتا ہے تو وہ کیا حکم لگائے گا؟ اگر مطلق اور مقید کا یہ تعارض ہوتا ہے کہ مطلق میں عام حکم ہوتا ہے، ہر جو ہے نا فرد اس میں یعنی وہ شامل ہوتا ہے، رقبہ، تحریر الرقبہ، اور جو مقید ہے وہ ساتھ مقید ہوتا ہے، رقبۃ مؤمنہ۔ تو یہ کن کن جگہوں پر ہے، اور جن جگہوں پہ صرف رقبہ کہا کیا اس کو بھی ہم مومنہ سے مقید کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ ہے کیفیت الاستدلال۔ تو تیسری چیز جو اس میں آئے گی، یعنی ایک تو طرق الفقہ آئیں گے علی سبیل الاجمال، اور دوسرا استدلال کی کیفیت۔ اگر ادلہ میں تعارض آ جاتا ہے ادلہ میں تو پھر استدلال کیسے کرنا ہے، اور تیسری چیز اس میں آئے گی کہ اس استدلال کی صلاحیت وہ کون رکھتا ہے۔ تو اس میں پھر مفتی اور جو مجتہد ہے وہ اس کے آداب آئیں گے۔ یہ پورے کا پورا خلاصہ ہے اس کتاب کا جو متن الورقات ہے، اس میں یہ چیزیں آئیں گی۔ اس لیے اس نے کہا ہے، یہ آپ تین چیزیں سمجھ گیا نا بھائی، یہ تین چیزیں اس میں آئیں گی۔ آگے یہ فرماتے ہیں وَأَبْوَابُ اصول الفقہ، یہ ہیں وہ طرق الفقہ۔ اس میں کون کون سی چیزیں آئیں گی؟ اقسام الکلام آئیں گے کہ کلام کی قسمیں کیا ہے، اور امر آئے گی اور نہیں آئے گی۔ ویسے یہ ساری کلام کی قسمیں ہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ امر جو ہے یہ کیا ہے؟ کلام کی قسم ہے۔ نہیں کیا ہے؟ کلام کی قسم ہے۔ عام کیا ہے؟ یہ بھی کلام کی قسم ہے۔ خاص کیا ہے؟ یہ بھی کلام کی قسم ہے۔ مطلق ہے، مقید ہے، مجمل ہے، مبین ہے، نص ہے اور ظاہر ہے۔ اور بعض افعال ہیں، ناسخ ہے، منسوخ ہے، اجماع ہے، اور اخبار یعنی اپنے احادیث ہیں۔ اخبار سے مراد کیا ہے؟ احادیث یعنی سنت یا حدیث النبی، اور قیاس والحذر والاباحہ وترتیب الادلہ وصفۃ المفتی والمستفتی واحکام المجتہدین، یہ سارے کے سارے ہیں اصول الفقہ علی سبیل الاجمال، یہ آئیں گے۔ تو اب آگے انہوں نے شروع کیا ہے کہ اما اقسام الکلام، کلام کی قسمیں کیا ہیں؟ کلام کی قسمیں تو یہ کہتے ہیں کہ اقل ما یترکب منہ الکلام، کہ کم از کم جو چیز کلام بنتی ہے وہ یا تو دو اسم ہوں گے، جیسے رجل قائم، کہتے ہیں کم از کم کلام میں دو اسم ہوں گے، ایک ان میں سے مبتدا ہوگا، ایک خبر ہوگی اگر دو اسم ہیں۔ اور یہ نحویوں کے نزدیک اس کو مبتدا خبر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مبتدا اور خبر۔ اور جو اہل منطق ہیں وہ اگر آپ کتابیں پڑھیں گے شیخ الاسلام وغیرہ کی، وہ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ موضوع اور محمول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ موضوع، مبتدا کو کہتے ہیں موضوع، اور خبر کو کیا کہتے ہیں؟ محمول۔ یہ آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ وہ کئی حضرات پوچھتے ہیں جی وہ ہم شیخ الاسلام کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض
ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ موضوع ہے، یہ محمول ہے۔ تو اب موضوع جو آپ دیکھیں گے وہ تو آپ یہی کہیں گے کہ جی یہ موضوع اصول حدیث والا ہے، کہ یہ من گھڑت روایت ہے۔ اچھا جی، اور یا پھر اسم و فعل جو کلام ہے وہ کم از کم کیا ہوگا؟ اسم اور فعل ہوگا۔ جیسے زید قام یا قام زید، قام زید، یہ پورا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور الفیہ کا شعر آپ کو یاد ہوگا سب سے شروع والا کہ کلامنا، آگے بھائی، ہاں، کلامنا لفظ مفید کاستقم اسم و فعل ثم حرف الکلم۔ آگے کیا ہے؟ اسم و فعل ثم حرف الکلم وکلمۃ بها کلام قد یؤم۔ اس سے پہلے ہے ایک مصرع، اسم و فعل ثم حرف الکلم، ہاں، واحدہ کلمۃ والقول عم، واحدہ کلمۃ والقول عم وکلمۃ بها کلام قد یؤم، کہ کلام کیا ہے؟ لفظ مفید، جیسے استقم ہے، استقم، اس میں بھی کیا ہے؟ ایک فعل ہے اور ایک کیا ہے؟ اس میں ایک اسم ہے۔ یہ فعل ہے اور اس کے اندر کیا ہے؟ ضمیر ہے، اسم، یہ اسم و فعل ہے۔ اسم و فعل ثم حرف الکلم، اسم اور فعل اور حرف کو کلم کہتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کلم ہے۔ واحدہ کلمۃ، اور اکیلے اسم کو کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے۔ اکیلے حرف کو یا اکیلے فعل کو کیا کہیں گے؟ واحدہ کلمۃ والقول عم، اور جو قول ہے وہ کلام پر بھی بولا جاتا ہے اور ان مفردات کے اوپر بھی بولا جاتا ہے۔ وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمْ، اور بسا اوقات لفظ کلمہ استعمال ہوتا ہے قرآن میں، حدیث میں، اور اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد کلام ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہاں جی لا الہ الا اللہ ہے، یا انہا کلمۃ ھو قائلھا، تو وہاں کلمہ سے مراد یہ نحوی کلمہ نہیں ہے، بلکہ کلمہ سے مراد کلام ہے، وہ جو پیچھے اس نے لعلی فرجعون پتہ نہیں کیا ہے، تو اس کو کہا انہا کلمۃ ھو قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ تو وہ بھی جو کلمہ طیبہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی کلام ہے۔ وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمْ، تو اس میں اسم اور فعل آ جاتا ہے۔ جیسے قام زید، یا اقیم الصلاۃ، یا استقم، جیسے انہوں نے کہا ابن مالک نے، او فعل و حرف، یہ کہتا ہے کہ کلام کئی دفعہ فعل اور حرف بھی ہوتا ہے، فعل اور حرف بھی ہوتا ہے۔ تو یہ حضرات جو ہیں یہ کوئی لغت اور نحو کے متخصص نہیں ہیں کہ ہم ان کی بات کو مان لیں۔ جو نحو والے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف دو چیزوں سے کلام بن سکتی ہے، دو اسم ہو یا ایک اسم اور فعل ہو۔ اگر دونوں فعل ہیں تو کلام نہیں ہوگی، اور اگر ایک فعل اور حرف ہے تو یہ بھی کلام نہیں ہوگی، اور اسم اور حرف ہے تو یہ بھی کلام نہیں ہوگی۔ حرف اور حرف دونوں ملے ہوئے ہیں تو یہ بھی کلام نہیں ہوگی۔ یعنی عقلاً تو 6 قسمیں چاہیے، عقلاً
کیوں جی؟ یہ تین چیزیں ہیں نا، اسم، فعل اور حرف، ان کو آپ نے جوڑنا، ان کو آپ نے جوڑنا۔ تو یہ اس طرح جڑ سکتی ہیں کہ اسم اسم، فعل فعل، حرف حرف، یہ تین بن گئے، اسم فعل، ٹھیک ہے، اسم حرف اور فعل حرف، ان میں سے جو بھی دو مل جائیں گے تو یہ تضمن کلمتین ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں دو کلمے تو ضرور آئیں گے، لیکن کلام صرف دو صورتوں میں بنتی ہے، اسم اسم میں اور اسم اور فعل۔ باقی چونکہ حرف کا معنی وہ یعنی مستقل بالمفہومیت نہیں ہوتا، اور اس کو سمجھنے کے لیے غیر کو دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے وہ مبتدا بننے کے یا خبر بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی طرح فعل، وہ خبر تو بن سکتا ہے لیکن وہ مبتدا بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی کلام کی ایک قسم کیا ہے؟ فعل اور حرف ہے، اور مثال کیا دی؟ ما قاما، ما قاما۔ اب کوئی اس سے پوچھے کہ بھئی ما قاما کیا ہے؟ یہ قاما کیا چیز ہے؟ یہ قاما یہ کیا چیز ہے؟ یہ فعل ہے، تو اس کے اندر کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ اکیلا فعل تو بغیر فاعل کے اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، فعل کا تو فاعل چاہیے نا۔ مثلا کھڑا ہوا تو کیا چیز کھڑی ہوئی؟ کچھ چیز ہوگی نا جو کھڑی ہوئی ہے، وہ چیز جو ہے جو کھڑی ہوئی ہے وہ ہے اصل میں اپنے اسم ہے، اور وہ جزو کلام ہے۔ یہ ما یہ جزو کلام نہیں، آپ اکیلا قامہ کا لفظ بول ہی نہیں سکتے، کیوں جی؟ اس وقت آپ بول سکتے ہیں جب اس سے پہلے ہو زید ما قامہ، زید ما قامہ، تو قامہ کے اندر کیا ہوگی؟ وہ ضمیر ہوگی جو زید کی طرف لوٹے گی۔ تو یہ تو یعنی اپنا دو کلام بن گئی نا، ایک زید ما قامہ اور ایک اکیلا قامہ۔ یہ قامہ کے اندر ضمیر ہے نا، مستتر ہے، وہ فاعل ہے، یہ فعل ہے، فعل فاعل مل کر تو پورا جملہ بن جاتا ہے، اور یہ پورا جملہ بن کر یہ پھر خبر بن گئی زیدن کی۔ تو یہ اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ وہم ہے یا ان کا تخصص نہیں ہے، یہ ظاہر لفظ کو دیکھ کر انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے، ویسے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ کہا ہے آگے کہ او اسم و حرف، یہ ہے آپ کے پاس، یہ متن کو دیکھیں آپ، او اسم و حرف، او اسم و حرف، کہ اسم اور حرف مل کر بھی کلام بن جاتا ہے۔ تو مثال کیا دی ہے؟ یا زیدو، یا زید، تو اس سے یہ لفظ مفید ہے کہ ایک دوسرے کو بلا رہا ہے۔ تو اس کی توجیہ جو نحو اور لغت کے ماہر ہیں وہ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں جو حرف یا ہے یہ خود مبتدا نہیں بنتا یا خود یہ جملے کا جز نہیں بنتا، بلکہ یا بمعنی ادعو اس کے قائم مقام ہے، ادعو زیدن، ادعو کی جگہ پہ یا کو لائے ہے، تو اس لیے یہ ادعو زیدن بنتا ہے، اور ادعو زیدن یہ پورے کا پورا کلام ہے، اس میں اسم بھی ہے اور اس میں فعل بھی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہیں قسمیں۔